معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کو بہت ہم نے مختصر نوٹس پہ آج پھر اس ہنگامی پریس کانفرنس کے لیے مدعو کیا ہے۔ آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ دراصل جس بے دردی کے ساتھ خاص طور پہ کراچی کے عوام کو اور کراچی کے صارفین جو بجلی کا استعمال کرتے ہیں انہیں کئی دھاری تلواروں سے جو ہے وہ جس طرح بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، اور وہ جو ایک ڈسپیرٹی قائم ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے، جس کا ذکر کچھ روز قبل جو مصطفیٰ کمال بھائی نے یہاں پریس کانفرنس کی تھی، جس میں اس بڑھتے ہوئے احساس محرومی کی بات کی تھی کہ کیا سندھ یا باقی صوبے پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ کراچی کے عوام اور کراچی کے شہریوں کو اس ڈسپیرٹی کا یا اس امتیاز اور تفریق کا جو بھگتان بھگتنا پڑتا ہے کہ جب پنجاب میں 14 روپے خاص طور پر رہائشی صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے پر یونٹ، 14 روپے پر یونٹ، تو اس سے کس طرح کی صورتحال رونما پذیر ہوتی پورے ملک میں، باقی صوبوں میں، اور پھر سندھ میں، اور پھر خاص طور پہ کراچی میں جو ویسے ہی سب سے زیادہ ٹیکسز دیتا ہے۔ اچھا، اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، چونکہ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ ہے ناانصافیوں کا، ظلم کا، جبر کا، امتیاز کا، اور اس کی چکی میں روزانہ کی بنیاد پر کراچی کے عوام اور کراچی کے صارفین کو پیسا جا رہا ہے۔ اب ایک اور اس احساس محرومی، اس امتیازی سلوک اور اس ناانصافی کے بعد کہ ہمارے رہائشی صارفین کو کوئی رعایت نہیں دی گئی، نہ دی جا رہی ہے، اب ہوا یہ کہ فیول کاسٹ، فیول چارج ایڈجسٹمنٹ، جو فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کی مد میں نپرا نے کراچی کے صارفین رہائشی اور صنعتی دونوں پر فی یونٹ 3 روپے سے 5 روپے کا اضافہ کر دیا ہے نپرا نے، اور اس کا اطلاق جون کے بلوں سے ہونا شروع ہو گیا، جبکہ یہ اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ جولائی کے بلوں میں بھی یہ 3 سے 5 روپے کا اضافہ آ رہا ہے، اور اب آئندہ یہ مسلسل ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ ہر بل میں فی یونٹ 3 سے 5 روپے ہماری بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جبکہ اسی نوٹیفیکیشن میں نپرا نے کے الیکٹرک کے علاوہ باقی تمام ڈسکوز کے لیے 31 پیسے کی کمی کی ہے، اسی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ 31 پیسے کی۔ تو ہمارے ایک اور ڈسپیرٹی ہو گئی، ایک اور تفریق ہو گئی، ایک اور ناانصافی اور ظلم اور جبر قائم ہو گیا کراچی کے عوام اور کراچی کے شہریوں اور کراچی کے صارفین پر، رہائشی بھی اور جو صنعتی علاقوں کے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو کراچی کے رہائشی صارفین پر جو بجلی کا بل فی یونٹ ہم دے رہے ہیں وہ 60 سے 64 روپے ہے، 64 روپے فی یونٹ۔ ہمارے صنعتی صارفین جو بل دے رہے ہیں فی یونٹ وہ 55 روپے فی یونٹ ہے۔ اچھا، اب یہ جو 3 روپے سے 5 روپے کا اضافہ ہوا تو وہ 55 سے 60 ہو جائے گا صنعتوں پر، اور ہمارا 64 سے 69 ہو جائے گا، 64 سے 69 ہو جائے گا رہائشی صارفین پر۔ اب ایسی صورت میں جہاں رہائشی صارفین پر تو قیامت پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے،
لوڈ شیڈنگ کا عذاب کسی طرح سے ان کی جان چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہاں بلوں کی شکل کو اور خوفناک سے خوفناک بنایا جا رہا ہے۔ ساتویں آسمان سے بھی اوپر نرخوں کو، قیمتوں کو لے جایا جا رہا ہے، جس کا براہ راست اثر ہر شے کی قیمت پر پڑے گا۔ گروسری کا سامان ہو، دیگر اشیاء ضرورت ہو، وہ سب مہنگی سے مہنگی ترین ہو کر ساتویں آسمان سے بھی اوپر جا کر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ وہ خودکشی پر آمادہ ہوں، اسٹریٹ کرائم کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو، یا پھر وہ ملک، ریاست، آئین اور قانون کے خلاف علل اعلان بغاوت کریں اور ملک، حکومت، ریاست، آئین اور قانون سے بیگانے ہو کر سڑکوں پر جا کر بیٹھ جائیں، اور وہاں پر جا کر جو ان کے پاس اب وہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، ایک جسم رہ گیا ہے، اس کو بھی وہاں پر جا کر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے سامنے جا کر پیش کر دیں کہ بھئی ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے تو ہماری لاشیں یہاں سے اٹھائی جائیں۔ یہ لوگوں کی ذہنی کیفیت ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس پہ اتنی بے حسی، اتنی ڈھٹائی کہ بلوں میں کمی تو چلے نہیں کر رہے، جہاں تھے وہیں پر رہنے دیں۔ یہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 3 سے 5 روپے کا اضافہ، یہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ہے، لاسٹ اسٹرا آن دی بیک آف دی کیمل، اور اس سے جو تھوڑا بہت اسٹیبلٹی تھی میرے خیال میں یہ بھی ختم ہو گئی، یہ بھی جاتی رہی۔ اب انتشار، افراتفری اور طوائف الملوکی کے علاوہ مجھے مستقبل کا کوئی منظرنامہ نظر نہیں آتا۔ انتشار، انارکی اور طوائف الملوکی، اس ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، چاہے پارلیمان ہو، اس میں منتخب نمائندے ہوں اگر ان کا کوئی کردار ہے، چاہے حکومت ہو، چاہے حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ریاستی ادارے ہوں، انہیں اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں کراچی کی سڑکوں پر واضح طور پر چند دنوں یا چند مہینوں میں نظر آنے والا انتشار، انارکی اور طوائف الملوکی سب ٹھاٹ کو بہا کر لے جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارہ، اور یہ کیفیت اور یہ صورتحال آ گئی ہے۔ یہ 3 سے 5 روپے کا فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ، یہ جو آخری سکت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، آخری برداشت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو گئے، اور ہمیں 3 سے 5 روپے اضافی دینے ہیں جبکہ پورے ملک کی ڈسکورس پر 31 پیسے کم کیے گئے۔ ہمیں کمپٹیشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہماری صنعتوں پر یہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ 3 سے 5 روپے کا لگ رہا ہے کراچی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح طور پر جہاں صارفین رہائشی ان کے لیے تو پیغام ہے، لیکن صنعتی صارفین کے لیے بھی پیغام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روزانہ قسطوں میں ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ارے ایک ساتھ تلوار اٹھائیں، ایک نوٹیفیکیشن دیں کہ کراچی میں آئندہ کے لیے تمام صنعتوں کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ سہولتیں بالخصوص پنجاب میں دی جا رہی ہیں، اب ساری ملیں، فیکٹریاں، یہ پروڈکشن، یہ ایکسپورٹ کا مرکز پنجاب کو بنا دیا جائے۔ کیا عقل و دانش ہے یار! را مٹیریل باہر سے آئے، کراچی سے ٹرانسپورٹ ہو فیصل آباد، لاہور، میاں چنو، پورے پاکستان جائے، پھر وہاں جو مصنوعات یا پروڈکٹ بنے وہ پھر کراچی آئیں، اور پھر کراچی سے ایکسپورٹ ہو، یعنی آپ ٹرانسپورٹیشن کی ڈبل کاسٹ دیں۔ پنجاب میں اگر روزگار چند لاکھ لوگوں کو آپ دے بھی دیں گے،
कराची की कीमत पर, तो इससे पाकिस्तान की गुड्डी कितनी चढ़ जाएगी भाई, पाकिस्तान की किस्मत कितनी खुल जाएगी, मुल्क की जीडीपी की तरक्की की रफ्तार शरह नमू कितनी बढ़ जाएगी। ज़रा मुझे कोई मईशत का माहिर ये तो बताए ना। इसहाक डार साहब फॉरेन पॉलिसी को देखें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी झांक के देखें। अरे जो 60% टैक्स देने वाला शहर 4000 अरब रुपए का रेवेन्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुल्क के कौमी ख़जाने में दे, उसे 40 अरब की खैरात दें आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सिर्फ 40 अरब की, और उस पर से जलती पर ऐसा तेल छिड़का है, ऐसी आग लगाई है कि अब ये आग सिर्फ तन बदन में और लोगों के दिलों में नहीं रहेगी, अब ये आग कराची की सड़कों पर आएगी, ये शाराए फैसल पर आएगी, ये एम.ए. जिना रोड पर आएगी। आज हमारे घर में आग लगी है बेटा, तो कल तुम्हारे घर में आग लगेगी। अगर हमारी आग को ना बुझाया गया तो फिर तुम्हें भी इस आग की लपेट में आने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये वार्निंग है, ये इंतबा है। एक सीनियर जो यहाँ पार्लियामेंटेरियन और सियासी कारकुन बैठे हुए हैं एमक्यू पाकिस्तान के, एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास जमात की दुहाई है उसके 3.5-4 करोड़ कराची के, फिर हैदराबाद, शक्कर, नवाबशाह और मीरपुर खास के अवाम के साथ, जिन्हें कई धारी तलवार में काटा जा रहा है। कोटा सिस्टम की तलवार से हमें 1973 के साल से 50 सालों से काटा जा रहा है। हमारे अपने कोटे पर जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी जा रही हैं। ये तमाशा कब तक लगेगा, कब तक हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जाएगा। कोई ऐसा लीडर भी मुल्क में है, बड़ी जमातें तो 3 हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI, इन तीनों में से किसी के लीडर या अकाबरीन उन्होंने कराची के लिए कोई बात की? अगर मरियम नवाज़ कह रही हैं कि वो 14 रुपए कम करके रिहायशी सार्फिन 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले उन्हें रियायत दी जा रही है, सारा पॉलिटिकल गेम है। अपने वोट बैंक को मजबूत कर लो, बाकी का वोट बैंक भाड़े में जाए, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है हमारी बला से। तो भाई अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन में आए ना, अमेंडमेंट करते हैं, 2/3 अक्सरियत से पास करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि भाई बाकी इलाके और कराची पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। भाई ऐलान करें ना यार, मर्द के बच्चे बनो, खुल के सामने आओ। ये छुप छुप के वार कर रहे हो, रोज़ाना किस्तों में मार रहे हो यार, एक दफ़ा मार दो। कब तक ये हमारा इम्तिहान लोगे? कराची के अवाम की दुहाई ना लें। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ, ये 3 से 5 रुपए का इजाफा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में फिलफौर वापस लिया जाए, और जो 14 रुपए की रिलीफ पंजाब में दी गई है, उस 14 रुपए की रिलीफ का कोई मॉडल बनाकर, अगर सूबाई हुकूमत हमारी वडेरों जागीरदारों की है, उन्हें भी कराची को दुबई की तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ से सिर्फ 95% सूबाई टैक्सेस कराची से लेने हैं अपने अलल्ले तलल्लों के लिए, अपने तहवीशात के लिए। दुबई, गल्फ, अमेरिका और यूरोप में अपनी अमारात, अपनी दौलत, अपनी जायदादें बनानी हैं, और वो सूबाई हुकूमत पंजाब की तरह कोई सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वफाक एट सोर्स सूबाई सिंध के पैसे काट कर कराची को ये सब्सिडी दे, सिंध के अवाम को दें, सिर्फ कराची नहीं, लाड़काना नवाबशाह के अवाम को भी ये 14 रुपए की जो सब्सिडी है वफाक फराम करे। अगर हमारा सूबा हमें फराम करने से जो है वो इनकारी है, तो फिर वफाक जो है वो हमें इसमें रियायत दे। भाई हम भी इंसान हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान का आइन यहाँ भी उतना ही नाफिज होता है जितना पंजाब में होता है, जितना कहीं और होता है, और कम करना तो दूर की बात है, 3 से 5 रुपए इजाफा, पूरे मुल्क की डिस्कोर्स पर 31 पैसे कमी। तो फिर हमें बता दिया जाए कि हमारी औकात क्या है,
ہماری حیثیت کیا ہے. پھر جب ہم اپنی حیثیت کے تعین پر آئیں گے تو بتا دیں گے کہ یہ پاکستان ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا. پھر ہم بتا دیں گے کہ اس پاکستان کو چلا بھی ہم رہے ہیں, آج بھی ہم چلا رہے ہیں. پھر اللہ نہ کرے کوئی سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو کراچی سے. پھر یہ جو بجلی کے بل ہم دے رہے ہیں, گیس کے بل دے رہے ہیں, جو ہم پانی کے بل دے رہے ہیں, جو سینیٹیشن کے چارجز دے رہے ہیں, کنزرونسی ٹیکس دے رہے ہیں, اور پھر وہ جو میئر کراچی کا, وہ بھی سالہ کراچی کا نہیں, وہ بھی 2 ارب روپے کے میونسپل ٹیکسز نئے لگا کر, وہ بھی کے الیکٹرک کے بلوں میں, وہ بھی 2 ارب روپے کراچی کے عوام ہر سال اضافی دیں گے. 4 ارب روپے, اس میں سے 2 ارب کے ایم سی کے اور 2 ارب کے الیکٹرک کا بھتہ. یعنی کئی دھاری کے ایم سی ہو تو وہ ہماری نہیں, صوبائی حکومت وہ تو ہے ہی نہیں ہماری. پھر اس کے بعد وفاقی حکومت, وہ وفاقی حکومت پی ایم ایل این کی اتحادی, اور اس کے سربراہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب کے لیے اشرفیاں لٹا رہے, پنجاب کے لیے اشرفیاں دینے کا اعلان کر رہے ہیں, باقی یتیم لاوارث. بھئی یہ وفاقی حکومت میں ہم ہیں تو یہ جو پیسہ اگر پنجاب کو اتنا اضافی دیا جا رہا ہے تو مرکز کے پاس کون سا پیسہ ہے؟ تو مرکز رکھے نا یہ پیسہ. مرکز کا سارا بجٹ دفاعی مد میں 2000 ارب سے اوپر, 2000 ارب روپے قرضے اور ان کی سود کی واپسی میں, اور باقی 2000 ارب گردشی قرضہ. تو بھائی وفاق کے پاس بچا گیا, اور پھر اس کے سود 600 ارب. تو وفاق کے پاس کیا بچ رہا ہے بھیا آخر میں؟ وہ پھر قرضوں سے تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ جو ایم این ایز کی تنخواہ ہے وہ بھی قرضوں سے آ رہی ہے. یہ پاکستانی بینکوں سے قرضے لے کر تنخواہیں آ رہی ہے. پورا ملک قرضوں پہ چل رہا ہے, قرضے دے رہا ہے, قرضے لے رہا ہے, اور وہاں سبسڈی دی جا رہی ہے. اگر وہاں دی جا رہی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے. پھر یہ ایف سی اے ہم پر اضافہ, پورے ملک میں 31 پیسے کمی, ہم 3 سے 5 روپے اضافہ دیں. ویسے ہی پورا ملک اس خطے میں مسابقت اور مقابلے کے قابل نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے, 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی, اب تیزی سے گر رہی ہے. آپ لے لیجئے جولائی اور اگست کا, لے لیجئے اب تک کا کیا ایکسپورٹ ہے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. پیداوار کتنی ہے خود پتہ چل جائے گا. بھئی جب آپ یہ ایف سی اے جون سے لگا رہے 3 سے 5 روپے کراچی الیکٹرک کے بلوں میں, 3 سے 5 روپے یہ جو ایف سی اے لگا, فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ, تو اب اس کے نتیجے میں 9 سینٹ 19 سینٹ ہے, جو 55 روپے صنعتی صارفین کے لیے ہے, 55 روپے فی یونٹ, مطلب 19 سینٹ. انڈیا میں 9 سینٹس ہے, چائنا میں 4 سینٹس فی یونٹ پیداواری قیمت, اور بنگلہ دیش میں 5 سینٹس. اب آپ بنگلہ دیش سے کیسے کمپیٹ کریں گے آپ کی انڈسٹری؟ اور پنجاب میں 12 سینٹس. تو کراچی 19 سینٹس پہ بجلی اسے ملے 55 روپے, اور پاکستان کے باقی صوبے بالائی صوبوں میں 12 سینٹس پر, انڈیا میں 9 سینٹس, چائنا میں 4, بنگلہ دیش میں 5. تو بھائی یہ ساری انڈسٹریز یہاں سے پنجاب لے جانے کا یہ پروگرام ہے. کراچی کی صنعتوں کو ٹھپ کرنے, بند کرنے, یہاں کے کاروبار اور تجارت کو برباد کرنے کا فارمولہ ہے یہ جو 3 سے 5 روپے کا اضافہ اور پورے ملک میں 31 پیسے کی کمی. یہ کئی دھاری تلواروں سے ہمیں کاٹا جا رہا ہے. یہ فی الفور اضافہ واپس لیا جانا چاہیے. اب آخری 2-3 باتیں. اس کے علاوہ جو ہماری ماضی کی ریلیف تھی, کووڈ کے زمانے میں 232 ارب روپے کی سبسڈی وفاق نے دینے کا اعلان کیا.
پاکستان کی ساری ڈسکوز کو یہ پیسے مل گئے. اگر نہیں ملے تو کے الیکٹرک کو. میں کے الیکٹرک کا مقدمہ نہیں لڑا, کیونکہ یہ پیسے کے الیکٹرک کو ملیں گے تو اس سے کراچی کے صنعتی صارفین کو خاص طور پر ریلیف ملے گی. تھوڑا سا ہماری صنعت کا پہیہ تیزی سے چلے گا. 232 یا 42 ارب میں سے کراچی کا کوٹہ 42 ارب تھا, 9 ارب ملا. پھر کے الیکٹرک اور وفاق کے جھگڑے میں کراچی کے صنعتی صارفین کو جو 33 ارب ملنا تھا وہ نہیں ملا. یہ 33 ارب روپیہ کے الیکٹرک دے یا وفاق دے, یہ کراچی کا حق ہے. ساری ڈسکوز کو ملا ہے, یہ ہمیں بھی اور کراچی کی صنعتوں کو ملنا چاہیے. یہ 33 ارب روپیہ کے الیکٹرک اور وفاقی حکومت پر واجب الادا ہے. آخری بات, اس کے علاوہ جو کے الیکٹرک کی اپنی دادا گیری ہے, اس میں 5 روپے کا بھتہ کے الیکٹرک پہلے ہی سے ہم سے لے رہا ہے, جس میں 1.5 روپیہ فی یونٹ سرچارج کے نام سے. آپ کوئی بھی بل دیکھ لیں, صنعتی ہو گھریلو ہو, 1.5 روپیہ فی یونٹ. کس چیز کا سرچارج؟ کوئی لاجک نہیں, کوئی ریزن نہیں, وہ 1.5 روپیہ سرچارج کا دیں آپ. پھر اس کے علاوہ پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ, ملک کا گردشی قرضہ نپرا کہہ چکا ہے کہ اس کے ریکوری کے لیے, گردشی قرضے کے لیے پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ تمام ڈسکوز سے بلوں میں اضافی نرخ لے, ماں سوائے کراچی کے. لیکن کراچی بھی 3.23 روپے اس میں بھی دے رہا ہے. تو 1.5 روپیہ سرچارج کے الیکٹرک کا اور 3.25 روپے ایڈیشنل سرچارج پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ کے گردشی قرضے کے. خرم دستگیر جب وزیر توانائی تھے, ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا اس کو ہم کم کرائیں گے, تو وہ 4.25 روپے ہم پہلے ہی اضافی دے رہے ہیں پورے ملک کے مقابلے میں. اب پیریٹی کہاں گئی, اب مساوات کہاں گئی, اب برابری کہاں گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. تو 5 روپے کا بھتہ ہم پہلے ہی دے رہے ہیں, اور یہ 5 روپے کا فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ مزید ہم پہ لگ گیا, اور پورے ملک میں 31 پیسے کم ہو گیا. یہ کیسے گاڑی چلے گی؟ 4000 ارب کا ٹیکس کیسے ہم دیں گے بھائی؟ اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ ایک کام ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہوگے مسائل؟ ایک حل میں دے دیتا ہوں. یہ ماڑی گیس فیلڈ پر ابھی بھی 100 ملین کیوبک فٹ گیس باقی ہے, بچی ہوئی روزانہ کی. یہ مین اسٹریم جو وابڈا کی اس میں ڈالنے کی بجائے ڈائریکٹلی ہمیں دے دیں. ہم RLNG سے بجلی بنائیں 70% کراچی, اور پورے ملک کو یہ 100 ملین گیس دی جائے. ہم 174 کی سبسڈی کہا جائے, ملتی کتنی ہے جو وفاقی بجٹ میں ہوتی ہے؟ ارے تمہارے اپنے 100 ارب بچیں گے. ہمیں یہ بجلی دے دی جائے جس کی کاسٹ آف پروڈکشن 13 روپے فی یونٹ ہے, RLNG کی, یعنی جو گیس سے 13 روپے کے اوپر 1 یونٹ بنتا ہے, جبکہ RLNG سے 24 روپے, 11 روپے مہنگی بجلی. تو ہم 11 روپے مہنگی بجلی بنائیں, فیول کاسٹ چارجز ایڈجسٹمنٹ چارجز ہم الگ دیں, 5 روپے مزید, 5 روپے کا بھتہ دیں. تو یار یہ ایک ہی شہر ہے جس کے اوپر سارے ملک کا بس بند ہو گئی ہے. اگر کہیں راستے میں بند ہوتی ہے منی بس یا بس, تو وہ کنڈکٹر سارے مسافروں کو اتار کر کہتا ہے دھکا لگاؤ. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے 2 مسافر اتریں کراچی کے, باقی 98% مزے کریں. وہ 2 لوگ دھکا لگائیں, 98 لوگ بیٹھے رہیں, اور پھر آپ کہیں گے بس کو چلانا ہے. اب کیسے چلے گی بس؟ یہ حد ہوتی ہے, کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی. اور اس کے بعد اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے تو اس نے قانون ہاتھ میں لیا, اس کی FIR, پولیس, سیکورٹی فورسز, رینجرز. معاملہ قابو سے باہر ہو تو فوج کو بلا لو, 245. یعنی ساری چیزیں تمہارے لیے.
آئین کی ساری شگیں تمہارے لیے، ہم انسان کے بچے نہیں، ہم پاکستانی شہری نہیں، بھائی ہم نے تو آپٹ کیا تھا پاکستان یار، تم تو سوئے تھے اور پاکستان بن گیا تھا، ہم نے آپٹ کیا تھا یار. تو اس کے باوجود اگر یہ 100 ملین کیوبک فٹ گیس ماڑی فیلڈ کی کراچی کو دی جائے، کراچی الیکٹرک کو دی جائے، تاکہ وہ جو RLNG سے گیس بن رہی ہے اس میں کچھ کمی کر سکیں ہم، تو ساری چیزوں کے حل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری آسانیاں اپنے لیے، ساری مشکلیں ہمارے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے بہت خطرناک اور خوفناک ہے. ہوش کے ناخن لے حکمراں، جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ، اور جو حکومت کے اہلکار ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں بات نہیں ہو سکتی تھی. میں اب آپ سے، آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو. بھائی آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں، یقیناً آج بھی آپ کراچی کا مقدمہ تو لڑ رہے ہیں. اگر نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی اچھی قربتیں ہیں، وہاں جا کے ان کو الٹیمیٹم آپ کیوں نہیں دیتے ان جاتیوں کے خلاف؟ ہم تو پہلے قربتیں سمجھے تھے، لیکن جو یہ پلے یا سیریل ہے یہ قربتیں دوریاں دونوں کے نام سے ہے. تو ابھی تک تو دوریاں ہی دوریاں ہیں. جب قربتیں ہوں گی، ڈرامے کا نام قربتیں دوریاں دونوں ہیں، لیکن جو عملی طور پر ہے وہ پریکٹیکلی کہ اسلام آباد اور لاہور ہم سے گویا کہ اتنا دور ہے جیسے